أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں موجودہ زمانے اور آنے والے حالات سے متعلق سارے علوم ذکر کیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ آیت ہر زمانے میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کے لیے ایک خشت اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس آیت کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ لا اکراہ فی الدین ہے، یعنی دین میں آنے کے لیے کسی پر کوئی قسم کی زبردستی نہیں، یعنی کوئی شخص اپنی مرضی کے بغیر دین کو یعنی کسی پر دین کو قبول کرنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ دین کو تب ہی اس ایک آدمی اختیار کرے گا جب وہ اس کو یعنی اس کی مرضی ہو۔ اپنی مرضی کے بغیر دین کو قبول کرنا یہ کسی پر لازم نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ دین کو قبول کر لے اور ہدایت کو اختیار کر کے گمراہی کو چھوڑ دے اور اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یعنی ہدایت اور دین کو ایمان کو چھوڑنا اور گمراہی کو لینا پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ ایمان یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضبوط ہتھکڑی ہے، جس کو کوئی آدمی تامے تو پھر اس کو ختم ہونا اور اس کا کاٹنا اور اس کا یعنی اس رسی کا توڑنا یہ پھر ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حق اور باطل کے لیے یہ دلیل بیان کر دی۔ ظہور مہدی سے متعلق اس آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی بیعت سے پہلے دنیا بھر میں 7 علماء امام مہدی کی نصرت کے لیے لوگوں سے بیعت لیں گے، تو یہ بیعت جب تک کسی کو اس کی حقانیت اور اس کی وضاحت معلوم نہ ہو تو اس کو اس کا بیعت کا کرنا اس پر فرض نہیں ہے اور نہ اس پر لازم ہے نہ واجب۔ ایسے ہی امام مہدی کی بیعت کرنا بیعت کے بعد بھی کسی پر لازم نہیں ہے جب تک اس کے سامنے امام مہدی کی حقانیت واضح نہ ہو جائے، اور جب ایک مرتبہ امام مہدی کی حقانیت واضح ہو جائے تو پھر امام مہدی کے لشکر کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ دوستی کرنا اور کفر کو قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کا جو لشکر ہے وہ ایمان والوں کا لشکر ہے اور وہ عروۃ الوثقی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو امام مہدی کے مخالفین ہیں یہ طاغوت ہے، اور طاغوت کو لینا اور امام مہدی کے لشکر کو چھوڑنا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اس کا حکم دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ایمان والوں کا اور دوست ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور اسلام کی روشنی میں داخل کرتا ہے، اور جو لوگ یعنی کفر کے دوست ہیں تو وہ انہوں نے اسلام کی روشنی کو چھوڑ کر کفر کی تاریکی کو اختیار کیا۔ تو ایسے ہی جس کے سامنے امام مہدی کی حقانیت واضح ہو جائے اور وہ امام مہدی کے مخالف لشکر میں چلا جائے، دجال کے لشکر میں چلا جائے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روشنی کی اسلام کی روشنی کے نظام کو اور حقانیت کے نظام کو ٹکرا دیا اور اس کے مقابلے میں کفر کے نظام کو اور گناہوں کے نظام کو اور اللہ کی مخالفت کے نظام کو قبول کر لیا، تو گویا کہ اس نے تاریکی کی نظام کو قبول کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی اور اس کے رسول کے خاندان کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے، جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اس تناظر میں عروۃ الوثقی کا مفہوم امام مہدی کے ظہور سے متعلق حالات میں کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی جماعت کو حقانیت اور عروۃ الوثقی قرار دیا ہے،
یعنی جو آدمی اہل بیت کا ساتھ دے گا اور جو آدمی اہل بیت کو مضبوطی سے تامے گا تو گویا کہ اس نے عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے تاما، اور اس کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو امام مہدی کے لشکر کو اور جو اہل بیت کے لشکر کو چھوڑ دے، چاہے جس زمانے میں بھی ہو، تو اس نے عروۃ الوثقی کے لشکر کو چھوڑ دیا، اس نے ہدایت کے لشکر کو چھوڑ دیا، اور اس نے حق کے رستے کو چھوڑ کر کفر کے رستے کو اور فسق کے رستے کو اختیار کر دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی۔ دوسری روایت میں ہے کتاب اللہ و سنتی، اور تیسری روایت میں ہے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو اس روایت میں دو چیزوں کو گمراہی سے نجات کا اور ذریعہ بنایا، اور وہ عروۃ الوثقی اس کو ذکر کیا، جو اس میں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے۔ کتاب اللہ کا مفہوم وہ تو واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتاب منقذ من الضلال ہے، اور جو گمراہی ہے اس کے مقابلے میں یعنی قرآن کے مقابل کو لینا وہ گمراہی ہے۔ اور ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عترت ہے، جو رجال اللہ ہے، جو مغضوب علیہم کے مخالف ہے، جو ضالین یہود و نصارہ اور مشرکین و منافقین کے مخالف لشکر ہے، جو حقانیت کا لشکر ہے، اس کے مخالف ہے، تو وہ اہل بیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عترت ہے، اور وہ عترت جو قرآن اور حدیث کے مطابق چلے، جس کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہی عترت اور وہی اہل بیت مقبول ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان کیا کہ جس مسند بزار کی روایت ہے کہ جو آدمی اہل بیت کی سفینہ میں اہل بیت کے ساتھ ساتھی ہوا اور ان کی صحبت اختیار کی، اور تو ان کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، اور جس طرح سفینہ نوح میں بیٹھنے والے وہ گمراہی سے اور ہلاکت سے بچ گئے، ایسے ہی اہل بیت کی اتباع کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے وہ دجال کے مخالف ہوں گے، اور ان کے صف میں قتال کرنا گویا کہ دجال کے صف میں قتال کرنا ہے۔ اور جس نے اہل بیت کے ساتھ دیا اور ان کی مدد کی تو گویا کہ اس نے حق کا ساتھ دیا اور اس نے دجال کے خلاف یعنی لشکر کشی کی اور دجال کے مخالف صف میں لڑا۔ تو اس کی مثال یعنی سفینہ نوح کی طرح ہے جو منقذ من الضلال ہے۔ تو عروۃ الوثقی کا معنی منقذ من الضلال ہے، اور حدیث میں اس کو اہل بیت قرار دیا اور اس کو قرآن مجید قرار دیا، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرنا اور اہل بیت کی اتباع کرنا وہ منقذ من الضلال ہے۔ لیکن اہل بیت کی وہ اتباع جو روافض اور شیعہ کرتے ہیں، ہماری مراد وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ایسی اتباع جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جو اجماع اور قیاس کے مطابق ہو، اور جو حضرات خلفائے راشدین اور جو صحابہ کرام کی اتباع اور ان سے محبت کے مطابق ہو۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے عروۃ الوثقی اور ایسے ہی اہل بیت ہمارے عروۃ الوثقی ہے، جو یقیناً امام مہدی کی خلافت میں ہوں گے، اور امام مہدی پوری امت کو اکٹھا کریں گے تو یہی عروۃ الوثقی کہلائے گی۔ دوسری جو بات اس آیت میں بیان فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک ولایت عامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے لوگوں کو ولایت عامہ حاصل ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت حاصل ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ۔ تو اس میں بھی اتباع کا حکم ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ کا یہی مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئے تو اس کو لینا اور اس کی اتباع کرنا یہ سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کی اتباع کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، گویا کہ نبی جیسا کہ حدیث میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں تو علی اس کا دوست ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اہل بیت یہ ولی المؤمنین ہے، اہل بیت کی اطاعت یہ سارے مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ان دو آیاتوں سے اہل بیت سے متعلق، اور چونکہ امام مہدی
وہ اہل بیت میں سے ہوں گے تو اس کی اطاعت اور اس کی ولایت وہ پوری دنیا پر سارے مسلمانوں پر ہوگی، اور چونکہ اس کو خلافت بھی حاصل ہے تو ولایت خلافت بھی ان کو حاصل ہوگی، اور ان کو لینا وہ ایمان والوں کو ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی صحبت کو لینا گویا کہ یعنی ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ایمان کی مجلس کو لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم امام مہدی کی صحبت سے مستفید فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔ زموږ ملمي برابر شي داسې